بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عید کا نہایت خوبصورت واقعہ سنائیں گے، لہٰذا اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک 5 سال اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ رمضان المبارک کا 29واں روزہ تھا۔ بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ آپ چکی سے فارغ ہوئی تو آپ نے جانماز بچھائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر لیٹ گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان صبح عید ہے، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہوا اور سب نے افطاری کی۔ اس کے بعد عید کا چاند نظر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا وعدہ یاد دلایا۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے ساری رات نوافل بسر کی اور دعائیں کرتی رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، اے بنت رسول، میں آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے لیے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی لباس تھے۔ بی بی فاطمہ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا ہی رہی تھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نئے کپڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا جان، ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل تھا، اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگی، یا اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے جو تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام حسن اور امام حسین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ اللہ کے نبی آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھ پر میرے بیٹے سوار تھے، اسی لیے جلدی اٹھنا اچھا نہیں لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے تو امام حسن اور امام حسین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو ادھورا چھوڑتے اور ممبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں لے لیتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے فضائل سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کا پہلا روزہ رکھ لیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ظہر کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پیاس کا غلبہ ہوا، ایسا کہ وہ ہونٹ جن کو اللہ کے رسول چومتے تھے پیاس سے خشک ہو گئے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا آپ پر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے، افطار کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو کہ اسے پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی تنابیں جلدی کھینچیں، میرے حبیب کا لال پیاس سے بےتاب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روزے کی پیاس بی بی فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے بعض حاکم شہید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔